جائے کہ ان دونوں مقتدر شخصیات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے جز ہمیں بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے، یہ عملی احتجاج اور جو عملی طریقے سے اس سلسلے میں رد عمل کا اظہار ہو سکتا ہے وہ بھی سنی اتحاد کونسل ترتیب دے رہی ہے؟ جی ہاں، سنی اتحاد کونسل نے گزشتہ روز پورے ملک میں اپنی ضلعی تنظیموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جمعے کے اجتماعات میں قراردادیں جو ہیں وہ پیش کریں اور ملالہ یوسفزئی کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انتہا پسندی کو کچلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب صاحبزادہ فضل کریم ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی عالم دین اور مذہبی اسکالر قابل احترام مولانا طارق جمیل، جو ہمارے ساتھ سعودی عرب میں مدینہ المنورہ سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ ایک بار پھر قتل و غارت کا عالم ہے، معصوم بچی کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل بھی دی جاتی ہے، اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے اور اس کو ہم نے اسلام کی روح کے مطابق قتل کیا ہے۔ کیا اسلام میں کسی صورت میں بھی کسی معصوم بچی کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ ایک مسلمان پاکستانی بچی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، مولانا طارق جمیل سے ہماری بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی، اور ہماری کوشش تھی کہ وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں، ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے ہو، حکومت ہو، حزب اختلاف ہو۔ مولانا صاحب آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ آپ بتائیے گا کہ کسی بھی صورت میں کسی معصوم مسلمان بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، چاہے اس کی کوئی بھی تشریح پیش کی جائے، کوئی شخص کوئی گروہ یہ کوشش کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل دم امرئ مسلم الا لثلاث، تین وجہ سے کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں پلیز آپ فرمائیے۔ ہاں جی۔ ایک وہ جو اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اور ایک وہ جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے اور اس پر 4 گواہ بھگت جائیں، اور ایک وہ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کے بعد اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا تھا باغیوں نے، تو وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہی حدیث مجمع کے سامنے دہرائی تھی کہ 3 وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے۔ مرتد ہو جائے تو الحمدللہ میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں مرتد نہیں، اور کوئی شادی شدہ زنا کرے تو فرمایا میں نے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا تو اسلام کے بعد کیسے، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، تو مجھے کس وجہ سے تم قتل کرتے ہو؟ یہ 3 سبب ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ اور حضرت یہ فرما دیجئے گا کہ مرتد کون ہے؟ جو مسلمان ہو کر پھر اسلام چھوڑ دے، باقاعدہ اس کو کہے کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں، جو کہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اور ان قیود سے آگے اگر آپ قتل کرنے کی کوشش کریں، کسی کو ماریں، کسی کو قتل کریں، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 آدمیوں کے بارے میں سب سے سخت سزا بیان فرمائی ہے اہل ایمان میں سے۔ ایک جو سود کھانے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا ہمیشہ کے لیے، حالانکہ ایمان والے کے لیے جہنم ہمیشہ نہیں ہے، لیکن سود والے کے کھانے والے کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔
تو اس ہمیشہ کا مطلب سخت سزا لیا گیا ہے. اور ایک جو من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ایک جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا بھی جہنم ہے جو ہمیشہ جلے گا. بہت بہت شکریہ. مولانا طارق جمیل ہمارے ساتھ ہیں مدینۃ المنورہ سے. فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کسی بھی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ وہ مرتد ہو جائے اور اعلان کرے کہ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اب اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اور وہ اب مسلمان نہیں رہا ہے، یا وہ کسی اور شخص کو قتل کرے، یا وہ اس قسم کے کسی اور ایسے فعل میں انوالو ہو، لیکن کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا جا سکتا. یہاں واقعہ ہے ایک پاکستانی مسلمان پختون بچی کا، جس کو کہ ماتھے پر گولی ماری گئی ہے، جو اس وقت موت و زیست کی کیفیت میں مبتلا ہے. لیکن پاکستان کی قوم متحد ہو چکی ہے اس پورے معاملے میں. پاکستان کی قوم ایک زبان ہو چکی ہے، چاہے پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا حزب اختلاف کا رہنما. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے آج اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ننھی طالبہ ملالہ یوسفزئی اور اس کے ساتھی طالبات کی بہادری اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہیں منگل کو دہشت گردوں نے اپنی بزدلانہ کارروائی کا نشانہ بنایا. میں ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں، اور پوری قوم سے بھی پہلے کی طرح میری یہ اپیل ہوگی کہ ان پاکستان کی بہادر بیٹیوں کے لیے وہ بھی دعا کریں. یہ تو ہے پاکستان کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف. پاکستان کی ہر جماعت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس نے اسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا ہے. لشکر طیبہ کا بیان آیا ہے، اس کی ویب سائٹ پر ہے، ملالہ پر حملہ شرمناک، شرانگیز اور بہیمانہ ہے. گراؤں نے جرم کے منصوبہ سازوں اور مرتکب افراد پر خدا کی لعنت ہو، یہ کہہ رہا ہے لشکر طیبہ کا. اس کے علاوہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں عملی طور پر بھی سامنے آ رہی ہیں. کل اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ نے ایک بڑے دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا تھا. اس بڑے دعائیہ اجتماع میں نہ صرف ملالہ کے لیے دعا کی گئی بلکہ پاکستان کے مذہبی علماء کرام سے، خطاب کرام سے بھی کہا گیا کہ وہ اس معاملے کی ایک زبان ہو کے مذمت کریں. اس سے بڑے اہم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر جناب انیس قائم خانی نے کہا، آج لوگ دیکھ لیں کہ طالبان یہ انتہا پسند آج ہمارے محلے اور گلیوں تک پہنچ گئے ہیں. آج وہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. یہ سوات میں ہوا ہے، کل یہ اسلام آباد میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، پھر کراچی میں ہوگا. آج قوم کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا ان انتہا پسندوں کے خلاف، اس ظلم کے خلاف. بہت کم ایسے موقع ہوں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی آواز سے آواز ملائے جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کہتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. طالبان نے کیا ہے، ہم ان کی طالبان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی کا خوف کھاتے ہیں. یہ تھے جناب قاضی حسین احمد. مذمت ہر طرف سے آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اجلاس ہو رہا ہے ایوان صدر میں، جس میں ریاست پاکستان کا رد عمل تجویز کیا جا رہا ہے. حملہ گو کہ پشاور میں ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. ایک مسلمان پاکستانی پختون بچی کو نشانہ بنایا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے اور جوش اور جذبہ غصہ کس نوعیت پر ہے، کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا سے، پشاور سے ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ملالہ یوسفزئی کے معاملے پہ پوری قوم شاید ایسی کبھی متحد نہیں ہوئی جیسے کہ آج متحد نظر آتی ہے. لیکن پختون کیا سوچ رہے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، سوات والے کیا سوچ رہے ہیں جس کی بچی کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے، کچھ ہمیں بتائیں، کوئی ریفلیکشن دیں. کیونکہ کوئی بڑا رد عمل، کوئی غصے والا رد عمل، مجموعی عوامی رد عمل تو دیکھنے میں نہیں آیا. گو کہ ہر شخص ظاہر ہے کہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہے اور پریشان بھی ہے. دیکھیں، یہ یہاں پر مظاہرے تو ہوئے ہیں لیکن کم ہوئے ہیں. شاید کسی سیاسی جماعت نے مظاہروں کا اہتمام نہیں کیا. آج پشاور میں ANP نے جلوس نکالے، اور شہروں میں بھی ہوئے. تو جلوس تو اکا دکا ہو رہے ہیں لیکن کوئی بڑا جلوس نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ
سب کو اس کا احساس ہے. اگر لوگ باہر نہیں بھی نکلتے وہ کافی ناراض ہیں, غصے میں ہیں. میرے خیال میں حملہ کرنے والوں کو بھی شاید یہ احساس نہیں تھا کہ اتنا شدید رد عمل ہوگا, نہ صرف سوات میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں, قبائلی علاقے میں اور پورے پاکستان میں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بچی تھی, پھر اس کو لوگ 3 سال سے جانتے تھے. جب اس کی 11 سال کی عمر تھی تو پہلی بار اس نے گفتگو کی, وہ ڈائریاں لکھی گل مکئی کے نام سے اور کافی مشہور ہو گئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اسلامی اور پختون معاشرے میں خواتین کے اوپر اور پھر بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس کو برا مانتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا قصور کیا ہے. دیکھیں طالبان کو احساس ہوا, پہلے ذمہ داری قبول کی, بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ بہت ہی شدید رد عمل ہوا ہے اور ان کے تو حامی بہت کم رہ گئے ہیں. جو تھوڑے بہت حامی ہیں میرے خیال میں وہ بھی اس واقعے کے بعد ان کے خلاف ہو جائیں. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور بعد ذکر کریں گے دوسرا اہم واقعہ جو کل ہوا تھا. سپریم کورٹ اور حکومت راضی ہو گئے تھے اس خط کے مسودے پر جو کہ چھایا رہا پاکستانیوں کے ذہنوں پر, جس نے پاکستان کو ایک طرح سے یرغمال بنا کے رکھا تھا پچھلے 3 سال. اگر پہلے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو شاید یہ 3 سال ضائع نہ ہوتے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.